بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین صلوات پڑھتے محمد و محمد۔ سب سے پہلے تو میں چمن بھائی کا اور تمام اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس پروگرام کو مسلسل آرگنائز کیا اور مسلسل آرگنائز کرتے آ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس فورس اور تمام گورنمنٹ کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کریں گے کہ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور صرف ہم چمن بھائی کا لفظی طور پر شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اس کا اجر جو ہے شہزادین کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ جنت البقیع حجاز اصل لفظ دیکھیں، میں اکثر جو ہے کبھی بھی سعودی عربیہ نہیں کہتا، اصل جو ہے وہ حجاز ہے۔ حجاز کا علاقہ وہ علاقہ ہے کہ جب یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ اس پر قابض تھی، اور یہ آل سعود جو ہیں نجد کے ایک چھوٹے سے علاقے پر رہتے تھے، اور تقریباً 200 سال، بہت مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا کہ مکمل تاریخ جنت البقیع کو انشاءاللہ پیش کر سکوں، کہ ان لوگوں کی 225 سال تک کوشش رہی کہ لوگ جو ہیں حجاز پر اپنی حکومت حاصل کر لیں، حجاز پر قابو پا لیں۔ تقریباً 1970 تک یہ کوشش کرتے رہے، اور 1970 میں آ کر یہ اپنی نجس فکروں میں اور کامیاب ہوئے، اور آنے کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، 1801 میں ان لوگوں نے کربلا اور نجف پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں پر نقصان کیا ہوا؟ کربلا کے اندر 15,000 افراد شہید ہوئے، اور نجف کے اندر 5 سے لے کر 15,000 کے درمیان افراد شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سلطنت عثمانیہ نے ان کے اوپر پھر حملہ کیا اور قابض ہوئے، ایک مرتبہ پھر یہ لوگ قابض ہو گئے، اور جب یہ دوبارہ قابض ہوئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وہ کام کیا کہ جو نام حجاز چلتا آ رہا تھا نبی ابراہیم کے زمانے سے لے کر اور اب تک، جو نام نبی نے بھی نہیں بدلا، آخری رسول نے بھی نہیں بدلا، ان لوگوں نے آنے کے بعد حجاز کا نام سعودی عربیہ رکھا۔ اور اب اس کے بعد سلیمان بن بلحید یہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کوشش کی کہ شرعی جواز پیدا ہو جائے جنت البقیع اور تمام مقامات مقدسہ کو مسمار کرنے کا۔ آنے کے بعد اب اس نے کوشش کی اور مدینہ کے تمام مفتیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس سلسلے سے فتویٰ دیں کہ آیا، اب سوال کچھ طریقے کے تھے کہ آیا قبروں پر عمارات بنانا، گنبد بنانا یہ جائز ہے یا نہیں، اور جو زمین نبی نے وقف کی ہے قبرستان کے لیے، ان جگہوں پر جب عمارات بن جائیں گی تو لوگوں کا حق، لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو لوگ دفن ہونا چاہتے ہیں وہ جگہ کم پڑ جائے گی۔ اس طریقے کے سوال تھے، کہا کہ اب یہ بتائیے مفتیوں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو سب نے مخالفت کی، لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک گوشہ یہ بھی رکھا کہ دیکھو جو اس سلسلے میں مثبت فتویٰ دے گا صرف وہی فتویٰ دے، جو منفی فتویٰ دینا چاہتا ہے وہ فتویٰ نہ دے، اور اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ لائق مذمت ہوگا، اور اگر تب بھی توبہ نہ کی تو واجب القتل ہو جائے گا۔ اب اس کے پاس، مفتیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ یہ فتویٰ دیتے۔ کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی، اور آخر میں آ کر ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں، دلیل میں کیا چیز پیش کی؟ فتوے کا متن کیا تھا کہ تمام امت مسلمہ کے علماء متفق ہیں کہ ہاں یہ روزے مسمار ہونے چاہیے، مختصر طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ذیل میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز سونپ رہا ہوں جو چیز مجھے رسول نے سونپی تھی۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی تصویر دیکھنا تو اسے پھاڑ دینا، جب بھی کسی قبر کو اونچا دیکھنا تو اسے ہموار کر دینا،
اس حدیث کو انہوں نے استدلال کے طور پر لکھا فتوے کے ساتھ. اب جب یہ فتویٰ شائع ہوا کافی مخالفتیں ہوئیں، لیکن یہاں پر میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آیا اس فتوے پر تمام امت مسلمہ متفق ہے یا نہیں؟ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نہیں؟ سب نے کہا نہیں، سب متفق نہیں ہیں. اس کے بعد جو دلیل انہوں نے حدیث پیش کی استدلال میں، اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو علماء اہل سنت کی کتاب التہذیب والتہذیب، اس میں ملتا ہے حافظ عسقلانی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 راوی ہیں، 4 راوی ہیں، ان میں سے 3 راوی جو ہیں اس کے وہ مکار ہیں، وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، یہ حدیث جھوٹی ہے. اور کہا گیا کہ ان 3 میں سے 2 تو ایسے ہیں کہ جو روایتیں اور حدیثیں گڑھا کرتے تھے. تو یہ بات، یہ دلیل ناقابل قبول ہے. اس کے بعد اگر الفاظ پہ غور کریں تو الفاظ یہ کہتے ہیں سویتہو سے مراد یہ ہے کہ انہیں برابر کیا جائے، یعنی ایسے اٹھا ہوا نہ ہو جیسے اونٹ کی کوہان، اس سے مراد یہ ہے. الفاظ کو غلط لیا گیا. بس آخری بات وہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا جب نبی نے، اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جب نبی نے یہ حدیث پیش کی علی سے، تو کیا علی نے کیا وہ حدیث رسول کے لیے نہ ہوگی؟ آئیے اس زمانے میں جناب آدم کی قبر موجود ہے، جناب حوا کی قبر موجود ہے، جناب ابراہیم کی مقام ابراہیم پہ جائیے وہاں قبریں موجود ہیں، نہ جانے کتنے انبیاء کی قبریں موجود ہیں. اور نبی کا اس حدیث کو پیش کرنا اور ان قبروں کا احترام کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دلیل جھوٹی تھی اور یہ آل سعود کی ناکام سازشیں تھی، یہ آل سعود کی نجس سازش تھی، یہ آل سعود کی نجس فکر تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کربلا پہ حملہ کیا تو وہاں کا مال لوٹا، نجف پہ حملہ کیا تو وہاں کی محترم چیزوں کو لوٹا. یہ غاصب ہیں، یہ مکار ہیں، یہ لٹیرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غاصب تھے، مکار تھے اور لٹیرے ہیں. وہی یہ چاہتے ہیں کہ اس مقام پر وہ مقامات، وہ مقدس مقامات نہ رہیں. اور انہوں نے وہ 8 شوال کو ان لوگوں نے ان روزوں کو منہدم کیا. اور یہ عمل کسی بھی جہت سے آپ دیکھیں تو یہ عمل انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. آپ غور فرمائیں، آپ کسی مذہب میں چلے جائیے، کسی ریلیجن میں چلے جائیے، ہندو مت میں جائیے، کسی بھی مت میں جائیے، سب کی فکریں الگ الگ ہیں، سب کے رولز الگ الگ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیم ہیں. مثلا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مت ظلم کو برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی مذہب ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا. آئیے ہر عقل مند انسان سے، ہر مذہب کے، ہر مت کے ماننے والوں سے، ہر فلوورز کے ماننے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ آیا کسی پر مرنے کے بعد ظلم کرنا کیسا ہے؟ تو سب کہیں گے غلط ہے. اس کا مطلب یہ فکر کسی مذہب کی نہیں ہے، بلکہ یہ فکر انسانیت ہے. اور یہ فکر انسانیت کے خلاف جانا اس بات کی دلیل ہے سب کی فکریں الگ ہیں. آل سعود کی فکر الگ ہے، اور آل سعود کی فکر الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے خلاف ہیں. ہماری تمام گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ہمارا میمورنڈم جو ہم پیش کر رہے ہیں اسے جو ہے حکومت سعودی عربیہ تک پہنچایا جائے. اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ روزوں کو بنوایا جائے. ہم اپنی جیب سے، ہم اپنے گھروں سے پیسہ نکال کر خود روزوں کو بنوائیں گے. بس ہمیں اتنی مہلت دی جائے کہ ہاں وہاں پر موقع دیا جائے کہ ہم روزوں کو تعمیر کر سکیں. فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.